In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. नाज़रीन, आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसे हक़ाइक़ से आगाह करने जा रहा हूँ कि जिनके बारे में शायद बहुत ही कम लोग जानते हों कि फ़िरौन जो है वो मर तो चुका है लेकिन वफ़ात उसको नहीं आई, वो फौत नहीं हुआ अभी तक। मैं समझता हूँ मेरे मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन में से काफ़ी सारे ऐसे भी होंगे जो ये सुन के अजीब फ़ील कर रहे होंगे कि हाउ इट्स पॉसिबल कि वो मर गया है और वफ़ात नहीं आई, क्या मतलब है। असल में वाक़ई होता ऐसे है, हमारी सोसाइटी में कुछ हक़ाइक़ को मिक्सअप कर दिया गया है और जिनके बारे में हम जानते नहीं हैं। फ़कत राइज चीज़ों के बारे में हमें इल्म है और उसी चीज़ को हम हकीकत समझते हैं। देखें, हकीकत ये है कि मौत और वफ़ात दो जुदा जुदा फैक्टर्स हैं, दो अलग अलग चीज़ें हैं। मौत अलग चीज़ है, वफ़ात अलग चीज़ है। मिसाल के तौर पे हमारी ज़ात जो है, आप जानते हैं मेरी पिछली वीडियोस में मैं डिस्कस कर चुका हूँ, हमारी ज़ात 3 फैक्टर्स का मजमुआ है। नंबर 1 ये मट्टी का जिस्म, नंबर 2 इसको ज़िंदा रखने वाली, इसको ज़िंदगी अता करने वाली गैर मादी क़ुव्वत यानी रूह, नंबर 3 इसमें हमारी अपनी ज़ात जिसको मैं कह सकते हैं या मैं आपको कह सकता हूँ, जो आपकी ज़ात है, आपके वजूद में, आपके जिस्म में, वो तीसरी क़ुव्वत हो गई, उसको हम नफ्स कहते हैं। 3 चीज़ों का मजमुआ है इंसान की ज़ात। अब अल्लाह ताला ने फरमाया है कि अल्लाहु यतवफ़्फ़ल अनफुसा हीना मौतिहा वल्लती लम तमुत फ़ी मनामिहा। जो लोग जिनको मौत आती है हम उनके नफूस को वफ़ात देते हैं, यानी वो लोग जिनके जिस्म से रूह को निकाला जाता है, मौत आती है, यानी इस जिस्म से रूह का निकलना क्या कहलाता है? मौत कहलाता है। अब रूह एक फैक्टर है, दूसरा फैक्टर क्या था? हमारा नफ्स इस जिस्म के अंदर। जब इस जिस्म से रूह निकलेगी तो वो होगी हमारी मौत। जब इस जिस्म से नफ्स निकलेगा तो वो होती है वफ़ात। वफ़ात तो हम डेली पाते हैं क्योंकि उस ज़ात ने फरमाया है वल्लाती लम तमुत फ़ी मनामिहा, जो जिनको मौत नहीं आती तो उनको रोज़ाना नींद के दौरान मैं वफ़ात देता हूँ। यानी वफ़ात 2 टाइम पे है मौत के वक्त भी और नींद के दौरान भी। हमारा नफ्स जो है, हमारी ज़ात जो है, इस जिस्म से जुदा कर दी जाती है, अलग कर दी जाती है, तो वो क्या होगी? वफ़ात हो गई। अब फ़िरौन के साथ जो मामला हुआ है उसमें ये हुआ है कि उसको मौत आई है लेकिन उसको वफ़ात नहीं आई। इस चीज़ की सीवियरिटी को समझने के लिए आप जानते हैं सोसाइटी में खुदा न खास्ता कोई बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है, बीमारी की हालत में, किसी हालत में तो वो खुदा से दुआ मांगता है, मेरे अल्लाह मुझे वापस बुला ले, यानी मुझे मौत दे दे। यानी वो उस तकलीफ़ को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा होता। बुज़ुर्गों को जो बहुत ज़्यादा एज पा जाते हैं, तकलीफ़ में रहते हूँ, तो भी मैंने कई बुज़ुर्गों से सुना है ये दुआ करते हुए, मेरे अल्लाह हाँ अब हमें वापस बुला ले। इसके अलावा तीसरा मेन फैक्टर आपने ये भी देखा है, जो हक़ाइक़ मैं आपके सामने बयान कर रहा हूँ, इन्हीं चीज़ों से इंसान हक़ाइक़ को समझता है। रोज़मर्रा ज़िंदगी के मामलात के हवाले से भी काफ़ी सारे लोगों को आपने ख़ुदकुशी करते हुए भी देखा है या सुना है। ख़ुदकुशी क्यों की कि मामलात इतने तल्ख़ हो गए कि समझ नहीं पाए, तकलीफ़ बर्दाश्त नहीं कर पाए, तो क्या कर लिया? ख़ुदकुशी कर ली। अब ये तकलीफ़ नफसानी तकलीफ़ भी हो सकती है, जिस्मानी तकलीफ़ भी हो सकती है। यानी उनकी ख्वाहिशात की तकमील ना हो, नफ्स को तकलीफ़ हो, ये नफसानी ख्वाहिश हो गई उनकी, और ये तकलीफ़ नफसानी तकलीफ़ हो गई। ये तकलीफ़ बर्दाश्त नहीं करते तो उनकी कोशिश होती है मेरा नफ्स इस जिस्म से जुदा हो जाए।
اس کے علاوہ جسمانی تکلیف بہت زیادہ ہے تو بھی وہ برداشت نہیں کر پاتے، اگر صبر نہیں کر پاتے تو پھر کیا کرتے ہیں، خودکشی کر لیتے ہیں۔ تو زیادہ تر خودکشی کا فیکٹر جو ہوتا ہے وہ نفسانی خواہشات کی بنیاد پہ ہوتا ہے، جب نفس تکالیف کو برداشت نہیں کر پاتا۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے سورہ یونس کی ورس نمبر 92 میں یہ فرمایا ہے، فرعون کو جب غرق کرنے لگا خداوند تعالیٰ تو فرعون سے کہا کیا؟ سورہ یونس کی ورس نمبر 92 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، آج ہم تجھے محفوظ کر دیں گے تیرے بدن کے ساتھ، تیرے بدن میں۔ کس کو؟ نُنَجِّيكَ، تجھے، بے بدن کا، تیرے بدن کے ساتھ۔ آج کے دن جب فرعون کو غرق کرنے لگا خالق اکبر تو کیا فرمایا؟ آج تجھے، تو کون ہوتا ہے؟ یعنی ہمارا من جو ہے، ہمارا نفس جو ہے، تو ذات نے فرمایا کہ تیرے بدن کے ساتھ، تیرے جسم کے ساتھ آج ہم تجھے محفوظ کر دیں گے، باندھ دیں گے، لِتَكُونَ، تاکہ تو ہو جائے، لمن خلفک آیتن، جو تیرے بعد آنے والے ہیں فرعون صفت لوگ، ان کے لیے تو نشانی بن جائے، عبرت بن جائے، تاکہ وہ سمجھ جائیں اگر ہم نے بھی فرعون کے جیسا کردار اپنایا تو پھر ہمارے ساتھ بھی یہی ہوگا کہ ہمارے جسم سے روح تو نکال لی جائے گی لیکن ہمارا من جو ہے، ہمارا نفس جو ہے، اس جسم سے جدا نہیں کیا جائے گا۔ اور یہ انتہائی اذیت ناک چیز ہوتی ہے، کیونکہ ایگزیکٹ ایسی ہے، جب اس جسم سے روح نکلے گی تو ہونا کیا ہے، ایک ایک سیل سے روح نے نکلنا ہے۔ جب ہمارے جسم کے ایک ایک سیل سے روح نکلے گی، اس کی اذیت الگ سے، کیونکہ من اس جسم میں ہے، ہمارا نفس اس جسم میں ہے تو محسوس کر رہا ہوتا ہے۔ جب آپریشن ہوتا ہے خدا نخواستہ کسی کا، اس کو تو اینستھیزیا دے دیا جاتا ہے، بے ہوش کر دیا جاتا ہے، اس کا نفس جسم میں نہیں ہوتا، اس کو محسوس نہیں ہو رہا ہوتا۔ لیکن جو بندہ مر رہا ہے اور اس کا نفس بھی یہیں پہ ہو، یعنی انسان کا اینستھیزیا کے بغیر اگر آپریشن کر دیا جائے تو کتنی اذیت وہ محسوس کرے گا۔ اب آپریشن میں تو ایک ایک سیل کے کٹنے کی بات نہیں ہوتی، پورے جسم کے، روح نے تو پورے جسم سے نکلنا ہوتا ہے۔ جب ہر ایک سیل سے روح نکلے گی، ہر ایک سیل آرگینل سے روح نکلے گی، پھر سیل کے اندر، کیونکہ سیل بذات خود پوری ایک کائنات ہے، تو ہر سیل کے اندر موجود ہر ایک آرگن سے روح نکلے گی، لیکن نفس اگر اسی جسم میں ہے تو اس اذیت کو وہ کیسے برداشت کرے گا، انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ اس کے بعد جب روح نکل جاتی ہے تو باڈی میں جو پیرالائز ہو جاتی ہے، جو ایک اکڑاؤ سا آتا ہے، ٹینڈرنیس آنے لگتی ہے باڈی میں، اس کی اذیت الگ سے ہے، کیونکہ روزمرہ زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری باڈی سپوز صرف سن بھی ہو جائے، مسل اکڑنا شروع ہو جائیں تو کتنی پین ہوتی ہے اس میں، لیکن جب جسم سے روح نکل جاتی ہے تو پھر باڈی کے ساتھ جو معاملات ہو رہے ہوتے ہیں کتنی سخت ہوتی چلی جاتی ہے، مسلز کو جو تبدیلی کا سامنا ہوتا ہے، ہر ایک سیل کو تبدیلی کا سامنا ہوتا ہے، سیل آرگنلز کو تبدیلی کا سامنا ہوتا ہے، تو ساری کی ساری وہ اذیت جو ہے اصل میں انسان محسوس کر رہا ہوتا ہے اگر اس کے جسم میں نفس رہے تو فرعون کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا کہ اب وہ اس جسم میں تو ہے، باتیں بھی سن رہا ہے لوگوں کی، لیکن وہاں سے نکل نہیں سکتا۔ جتنی اذیت اس جسم میں تبدیلی کی بنیاد پہ آ رہی ہے آج تک، وہ ساری کی ساری وہ تبدیلی فیل کر رہا ہے،
ایون اس چیز کو آپ تھوڑا سا نوٹ کریں، سخت سردی میں یا سخت گرمی میں، اسپیشلی سخت سردی میں جب آپ کی بلڈ سرکولیشن رکنے لگے کتنی اذیت ہوتی ہے۔ وہ تو فقط بلڈ سرکولیشن کے رکنے کی وجہ سے انسان اتنی اذیت دیکھتا ہے، جس کے جسم سے روح نکل جائے، بلڈ سرکولیشن مکمل طور پہ سیز ہو جائے، مکمل جسم میں اس کو کیا اذیت محسوس ہو رہی ہوگی انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ اس کے باوجود اس کے من میں خواہش ہو، حسرت ہو، کاش میں اس جسم سے جدا ہو جاؤں، کیونکہ باقی لوگ تو خودکشی کر کے اس جسم سے جدا سپوز کوشش کی انہوں نے، اور خدا جانتا ہے ہو جاتے ہیں یا نہیں ہوتے، سپوز ہو بھی جاتے ہیں تو اور بات ہے، لیکن فرعون کے ساتھ جو معاملہ ہوا اس کے نفس کو اس کے جسم سے جدا نہیں کیا گیا، یعنی اس کی وفات نہیں ہوئی، تو وہ تمام تر اذیتیں اتنے عرصے سے مسلسل دیکھ رہا ہے، اور اس کے من میں جو خواہشات ہوں گی، کیونکہ کبھی اپنے آپ کو خدا سمجھتا تھا، آج اس اذیت کے ساتھ اسی دنیا میں موجود ہے، اس کی باڈی بھی موجود ہے اور اس کا نفس بھی یہیں پہ موجود ہے، تو اس کے من میں کیا حسرت ہوگی، کیا کچھ وہ چاہتا ہوگا کہ میں کیا کروں، لیکن کچھ کر نہیں پاتا۔ تو اسی لیے فرعون جیسے کردار اپنانے سے محفوظ کریں اپنے آپ کو، اپنی سوسائٹی کو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسی آیت میں آگے چل کے فرمایا ہے کہ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ مِنْ آیاتِنَا لَغَافِلُونَ، لیکن انسانوں کی اکثریت میری ان آیات سے غافل ہے، ان کو پتہ نہیں ہے کہ فرعون کے ساتھ کیا ہوا، وہ کتنی اذیت میں ہے، چاہتا کیا ہے کہ میں کیا کروں، مجھے نجات ملے، لیکن اس کو نجات ملتی نہیں ہے۔ تو اس لیے بحیثیت انسان اپنے آپ کو خالق کی طرف موڑنے کی کوشش کریں، تاکہ جب موت آئے تو موت کے بعد کا وقت جو ہے وہ آپ کے لیے سکون کا باعث ہو، آپ کے لیے اذیت کا باعث نہ ہو۔ اللہ کے امان میں رہیں۔ اللہ حافظ۔